کہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں سارے سال کی راتوں میں افضل ہیں، مگر سارے سال کے دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اور اسی لیے محدثین ایک جملہ کہتے تھے، جب یہ دن آتے تھے تو کہتے تھے ایام معدودات گزر گئے ہیں، اشہر معلومات آ گئے ہیں۔ جو بندہ رمضان میں محنت نہیں کر سکا وہ ان دنوں میں محنت کر کے رمضان کی کسر کو پوری کر دے۔ یہ ایسے عظیم دن ہیں، ان کا ہر لمحہ، ان کا ہر لحظہ بڑا قیمتی ہے۔ ذکر و اذکار سے، تلاوت سے، نماز سے، نوافل سے، نفلی روزوں سے ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے عبادات کی صورت میں۔ ان دنوں کے اندر 4 بڑے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور وہ 4 کام کر کے ہم ان دنوں کی فضیلت، اہمیت اور ان کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عمل کے لیے بڑے بڑے اعمال کروانے کے بعد ترغیب اس عمل کی دلوائی۔ رمضان کے روزے رکھیں، اور روزوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب نماز عید پڑھنے آنا ہے تم نے، لیکن خالی نہیں آنا، تحفے لے کے آنا ہے۔ اور تحفے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جملے کہتے آنے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ لفظ اللہ اکبر کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے، اور اللہ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے، اللہ کو یہ لفظ بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ لڑائی یہ ہے، او بھئی اللہ سب سے بڑا ہے، کہو نہیں دل سے مانو بھی۔ جو اللہ کو بڑا مانتا ہے وہ کسی اور کے در پہ پھر جاتا؟ جو اللہ کو بڑا مانتا ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے چونچ نہ کرتا؟ جو اللہ کو بڑا مانتا ہے وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے مگر اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، نماز عید پڑھتے ہو اللہ اکبر، نماز جنازہ پڑھتے ہو اللہ اکبر، کسی جانور کو ذبح کرتے ہو اللہ اکبر۔ یہ جملہ اس قدر عظیم ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے زمین و آسمان میں میری کبریائی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی کبریائی کو بیان کیا۔ ہر بندے کی زبان پر کبریائی کا جملہ اللہ کا جاری رہنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے ان دنوں کے اندر ترغیب دلائی گئی کہ تم جہاں پر دیگر ذکر اذکار کرو گے، عبادات کرو گے، ان کے اندر تم نے اللہ کی کبریائی بہت بیان کرنی ہے۔ بالخصوص 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، ایام تشریق، ان میں کثرت سے عام دنوں میں بھی ذکر اذکار کرو، اور ذکر میں بھی بہترین ذکر اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ کی بلندی، اللہ کی رفعت کو بیان کرنا۔ ان دنوں کے اندر اللہ نے ترغیب دلائی ہے، حکم دیا ہے کہ ان کو قیمتی بناؤ، اور ان کو قیمتی کیسے بناؤ گے؟ میری کبریائی کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے کیا لڑائی ہے؟ فرعون تو بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کی نمرود سے کیا لڑائی ہے؟ اور نمرود تو کچھ نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ، بدر، احد، خندق کیوں لڑا گیا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور بھائی بڑھائی کے لائق، عظمت کے لائق، حکم کے لائق، حاکمیت کے لائق، اور پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔
آج دنیا میں یہ سپر پاوروں کا آپس میں اختلاف کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ رب کو بڑا مانے، اپنے آپ کو بڑا نہ مانے، تو سپر پاور کا اور مقتدر اعلیٰ کا تصور ہی ختم ہوتا ہے۔ ان جنگوں اور لڑائیوں میں بنیاد اور بیسک کیا ہے؟ اس عقیدے کی ہماری ہندوؤں کے ساتھ کیا لڑائی ہے، ہماری یہودیوں سے کیا لڑائی ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، وہ اوروں کو مانتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کا اظہار کروانے کے لیے جانوروں کی قربانیاں کروائی، اور قربانی کرتے ہوئے بھی مومن کیا کہتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ میری پوری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا لیٹنا، میری تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تقدیسات، اللہ سب کچھ زبان کھلے گی تو تیرے لیے، چپ رہے گی تو تیرے لیے۔ حتیٰ کہ چاند نظر آ گیا، قربانیاں کرنے والوں فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، بال توڑنا نہیں ہے، ناخن تراشنا نہیں ہے۔ اللہ ہم تو بال بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہلاتے، اتنے فرما بردار ہیں۔ اللہ فرماتے بڑے کو ماننا ہو تو ایسے مانو جس طرح یہ مسلمان میرے کہنے پر اپنا بال بھی نہیں ہلاتے۔ ایک خالق و مالک کی کبریائی، اللہ کی قسم یہ کبریائی کو مان لے، عقیدہ توحید کو تسلیم کر لے تو دین کی سب سے بڑی بیسک ہے یہ۔ نبیوں نے یہی سمجھایا، یہ لال پیلے کالے تیلے دھاگے ماگے یہ پتھر کچھ نہیں کرتے، یہ مورتیاں کچھ نہیں کرتی، اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ، کبھی در پہ در، کبھی ان کی تعریفیں کبھی ان کی تعریفیں نہیں۔ تعریف بھی ایک اللہ کے لائق ہے، ماننا بھی ایک اللہ کے لائق ہے، اور مانگنا بھی صرف ایک اللہ کے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو نہیں، یہ عقیدہ بناؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات والو، زمین و آسمان کی بلندیاں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ ذوالجلال وہ کبریا ہے، وہ عظیم ذات ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے بیک وقت انسانوں کے اوپر بھی، جنات کے اوپر بھی، ہواؤں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی بادشاہت نصیب فرمائی۔ پیغمبر سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، آسمان پہ ہواؤں پہ اڑتے جا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندے نے اپنے کھیت میں کھڑے کسان کام کرتے کرتے دیکھنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے جنات کی جماعت ہے، اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوا، اہل ایمان بھی پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت منظر ہے، اڑتے جا رہے، ہوا کے اندر اڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگو، میں نے اپنے نبی سلیمان کو یہ وقار کیوں دیا، یہ عزت کیوں دی، یہ آبرو کیوں دی؟ اس لیے کہ میرے نبی نے میری مرضی میں آ کر کے گھوڑوں کو ختم کر دیا، گھوڑوں کو قتل کر دیا۔ ایک دن گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے پیغمبر کی نماز اثر تاخیر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، بڑے خوبصورت گھوڑے ہیں، بڑے پیارے گھوڑے ہیں۔ ان کو دیکھتے دیکھتے نماز اثر میں تاخیر ہو گئی۔ نبی کو غصہ آیا، جن کی وجہ سے نماز رہی ہے ان گھوڑوں کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں ختم کر دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ
وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ کائنات والوں، میرے نبی نے گھوڑے تیز چلنے والے اگر میری خاطر ختم کیے ہیں، میں کبریا کا بدل دیکھ لو، میں اللہ ذوالجلال نے گھوڑوں کے بدلے میں اپنے نبی کو ہواؤں پر سواریاں کروا دیں۔ جتنا سفر ایک مہینے میں نبی کرتے تھے، اللہ پاک نے اتنا سفر نبی کو ایک دن میں کروا دیا۔ ایسے اڑ رہے ہیں بڑے خوبصورت۔ ایک بندے نے دیکھا، اس نے کہا واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اچھا، اتنا جملہ عام طور پہ ہم کسی اچھی خوبصورت چیز کو دیکھ کے کہہ لیتے ہیں۔ پیغمبر کے کانوں میں آواز گئی، ہواؤں کو کہا تخت اتارو، یہاں اتار دو، انہوں نے نیچے اتار دیا۔ اس کسان کو او ادھر آ بھائی، کیا کہا تو نے؟ وہ ڈر گیا، اس نے کہا شاید کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی جملہ۔ اس نے کہا حضور میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں، آپ نے کچھ کہا ہے۔ اللہ کے نبی، میں نے تو آپ کو خوبصورت جاتے دیکھا، تو کہا واہ سبحان اللہ۔ فرمایا بس اسی جملے نے ہی تو مجھے نیچے آنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ کے بندے، یہ جو جملہ تو نے کہا ہے نا، اگر میری ساری بادشاہت اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لفظ سبحان اللہ رکھا جائے، تو اس کا وزن ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ جملے بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، حضور نے فرمایا دو جملے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکی ہیں لیکن ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، فرمایا کائنات والو رحمان کو بڑے پسند ہے، یہ کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، کچن میں کام کرتے ہوئے، گھر کی صفائیاں کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، کسی ماں کی زبان پہ یہ جملہ دور نہ جائے، کسی بھائی کی زبان سے یہ جملہ دور نہ جائے، کسی بچے کی زبان سے یہ جملہ دور نہ جائے، یہیں کہتے رہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پڑھو ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم نے کہہ دیا تو سب سے پاک ہے، اللہ ہم نے کہہ دیا تو سب سے بڑا ہے، تیری پاکیزگی بھی بیان کی، تیری کبریائی بھی بیان کی۔ رحمان خوش ہو کے کہتا ہے اور میری پاکیزگی کے اعلان کرنے والوں، جاؤ میں نے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا، اور میری کبریائی سے بیان کرنے والوں، جاؤ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ خوش ہو کے اپنے بندوں کے لیے بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں۔ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا، اپنی زبان پر ذکر، تکبیرات اور اللہ کی تحمیدات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے یہ جملے جاری رکھیں گے، انشاءاللہ یہ دن قیمتی بن جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہماری زبانوں پر ان جملوں کو جاری فرما دے، اللہ سستیاں دور کر دے، غفلتیں دور کر دے، اللہ ہمیں اپنی زبانوں پر ان جملوں کو پڑھنے کی توفیق دے دے۔ میں نے پڑھا بخاری شریف کے اندر، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازار میں جاتے، کچھ نہ خریدتے، کچھ نہ بیچتے، تکبیرات کہنے کے لیے جاتے، ان جملوں کو کہنے کے لیے جاتے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کچھ لیتے نہیں ہو، کچھ دیتے نہیں، تکبیریں ہی پڑھتے پھرتے ہو۔ کہنے لگے ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ سن کے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ سن کے لوگ بھی۔ اور تکبیریں پڑھنا صحابہ کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ان دکانوں پر گانے نہیں، فلمیں نہیں، ڈرامے نہیں، میری دکان سے آواز آئے گی، عشرہ ذوالحجہ کی برکت کی وجہ سے قرآن کی آواز آئے گی،
رحمان کی تعریف کی آواز آئے گی۔ اللہ یار محرم کا حیا بڑا کرتے ہیں، رمضان کا حیا بڑا کرتے ہیں، یہ دن رمضان اور محرم سے زیادہ افضل ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ان دنوں کا بھی کیا کرنا ہے؟ کسی کو اللہ نے رکشہ دیا ہے تو قرآن کی تلاوت لگانی ہے، کسی کو اللہ نے گاڑی دی ہے تو قرآن کی تلاوت، تکبیرات لگائیں۔ آج کل ویڈیوز مل جاتی ہیں، یہ ریکارڈنگ مل جاتی ہے، آپ لگائیں گوگل پہ اور اس کو لگا کے چلا دیں، آپ کے رکشے پہ چلے، آپ کی گاڑی پہ چلے، آپ کی دکان پہ چلے، ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائے، آسمان پہ رحمان خوش ہو جائے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، تکبیرات۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات والو زمین میں بھی اللہ کی کبریائی، آسمان میں بھی اللہ کی کبریائی، زمین و آسمان پہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی کبریائی، کیونکہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کائنات والو اللہ سے بڑا کوئی غالب نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی حکمت والا نہیں ہے۔ صحت بھی تیرے پاس اللہ کی حکمت ہے، دولت بھی تیرے پاس اللہ کی حکمت ہے، اولاد بھی تیرے پاس اللہ کی حکمت ہے۔ یہ رونق کے اللہ کے انعام، اللہ کی برکتیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اگر اللہ نے دکان دی ہے، دکان میں رب کی تعریف لگاؤں گا۔ اگر اللہ نے گاڑی دی ہے، گاڑی پہ اللہ کی تعریف چلاؤں گا۔ اللہ نے گھر دیا ہے، گھر میں اللہ کی تعریف چلاؤں گا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، زبان پہ اللہ کی تعریف چلاؤں گا۔ اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے، اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ جہاں پر بھی بیٹھوں گا خالق کی تعریف کے جملے گاؤں گا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، زمین پر یہ نعرے تو لگا، آسمان پہ رحمان بڑا خوش ہو جائے گا۔ میں بھولتا نہیں ہوں، میں عیادت کے لیے گیا ایک ہاسپٹل میں، وہاں پر نا ویٹنگ روم میں انہوں نے ہمیں بٹھا دیا، یہاں تھوڑی دیر بیٹھے، ڈاکٹر صاحب وزٹ پہ ہیں، اس کے بعد ملاقات کرواتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا جس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، ایک بندہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنی ساری انگلیوں کے اندر مختلف قسم کے پتھر پہنے ہوئے ہیں اور بڑے سارے طویز دھاگے، اور اس نے بڑا کیا کچھ پہنا ہوا، اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اور اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کو کہتا ہے فلاں طویز، فلاں دھاگا اور فلاں چیز، اس میں یہ بڑا فائدہ ہے، اس میں یہ بڑا فائدہ ہے، اس میں یہ بڑا فائدہ ہے۔ اچھا تھوڑی دیر میں نے بات سنی، میں نے اس کو کہا یار یہ سارا فائدے ان کے اندر ہی ہیں، تو اس ہسپتال کو بند کرو نا، پھر گھر چلتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹروں کو پیسہ دے رہے، یہ جو سارا کچھ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اتنے پہنے، آپ سارے اتار کے اس کو پہنا ہے، ڈرپ ادھر پھینکے اور چلتے ہیں گھر۔ اچھا وہ بس میری طرف دیکھ کے نا چپ کر گیا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کس غصے میں یہ بات کر رہے ہیں، مگر واللہ مجھے تکلیف آئی۔ اور مشرک لیٹ کے اپنے مریض کے سر پہ بیٹھا شرک کی ترویج کر رہا ہے، مسلمان تو عقیدہ توحید کو بیان کرتے شرماتا ہے۔ میں نے پیغمبر یوسف کو دیکھا ہے جیل میں، ان کو کہہ رہے ہیں او تمہارا کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتاتا ہوں، پہلے میری سنو۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور یار یہ چھوٹے چھوٹے کئی رب بنائے، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست بہتر؟ قرآن بتاتا ہے جس نے بات کرنی ہوتی ہے نا وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کرتا ہے۔ یار تو اپنی دکان پہ بیٹھ کے نہیں کرتا، تو اپنے پھٹے پہ، اپنے دوستوں کی مجلس میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں نہیں کرتا۔ جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں انشاءاللہ اس رب کی ان نعمتوں کی قدر یہ کریں گے کہ ہم اس زبان پہ اللہ کی تعریف کو جاری و ساری کریں گے، لوگوں کے عقیدے کی صلاح، ایک ایک کو پکڑ کے۔ یہی تو ڈپٹیاں دی ہیں انبیاء نے ساری زندگی۔ آج قربانی یاد ہے خلیل اللہ کی، یہ قربانی کیوں نہیں یاد کہ انہوں نے گھر گھر بندے بندے کو پکڑ کے ساری محنت ہی یہ کی ہے، ایک ہی بات کی، ایک ہی جملہ کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
آسمان و زمین میں ایک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ایک اللہ کی کبریائی، ایک اللہ کی تعریف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا والی و وارث اللہ ہے۔ والی بھی اللہ ہے، وارث بھی اللہ ہے، کبریا بھی اللہ ہے، معز بھی اللہ ہے، مذل بھی اللہ ہے، قادر بھی اللہ ہے، مقتدر بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات والوں، سب سے پہلا کام یہ ہے ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ تکبیرات کے ساتھ۔ کیوں بھی قیمتی بنانا؟ کس چیز کے ساتھ؟ تکبیرات کے ساتھ، عقیدہ توحید کے پرچار کے ساتھ، عقیدہ توحید کی دولت کے ساتھ، عقیدہ توحید کی نعمت کے ساتھ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ توفیق دے تو نفلی روزے رکھیں۔ جب یہ دن پورے سال کے دنوں سے زیادہ افضل ہے تو ان دنوں کا روزہ بھی پورے سال کے دنوں سے، بولو کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ لیکن جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے نا، اس کو اللہ نے اور زیادہ مقام دے دیا۔ فرمایا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ایک رکھنے پر اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف کرے۔ ابھی سے تیاری شروع کریں، جمعے کا دن بنے گا، اگلے جمعہ 9 ذی الحجہ کو انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، پوری تیاری کر کے پلاننگ کر کے۔ اور ہم نے تو گرمی کے بڑے بڑے سخت روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے جس طرح آج موسم معتدل کیا ہے، اللہ اگلے جمعے کو بھی معتدل کر دے گا۔ نیت آپ کریں، ارادہ آپ کریں، اللہ ایک دن کے روزے پر 2 سالوں کے گناہ معاف۔ اور یار بڑے بڑے سٹیٹس لگاتے ہو، کوئی پیکج آ جائے، کوئی کمپنی نہیں آ جائے، یا ہم موٹر سائیکل کوئی دینا شروع کر دے آسان قسطوں پہ، کم قیمت پہ، تو سب کو بلاتے ہو، پتہ ہے سرگودے فلاں جگہ تے ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو سٹیٹس لگاؤ، یوم عرفہ کا لوگوں کو پیغام دو، یوم عرفہ کا روزہ یاد کرواؤ، یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھو، 2 سالوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو رکھے گا، اللہ تیرے بھی معاف کرے گا، تو لوگوں کو بتائے گا، وہ عمل کریں گے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوسرا کام انشاءاللہ یہ کرنا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا۔ تیسرا کام ذرا دیکھیں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، جس کو اللہ توفیق دے دے ان دنوں کے اندر وہ حج بیت اللہ کر کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فمن حج ھذا البیت لم یرفث ولم یفسق، آپ نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا، لڑائی بھی نہیں کی، جھگڑا بھی نہیں کیا، لڑائی بھی نہیں کی، اللہ ذوالجلال اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیں گے جس طرح یہ بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا گناہوں سے پاک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوشش کرو، اپنی زندگی میں اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اپنی ضرورت کے علاوہ اللہ اکبر کبیرہ کھانے پینے کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اللہ نے گھر بھی دے دیا، اللہ نے سواری بھی دے دی۔ اب میرے پاس پیسے موجود ہیں، تیرے اوپر حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار ضرور حج کر کے آؤ یار، کہیں دیر نہ ہو جائے، پروگرام بناتے بناتے ہی دنیا سے نہ چلے جائیں۔ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو سوچتے تھے اس سال نہیں اگلے سال جاؤں گا، پھر اگلے سال جاؤں گا، پھر اگلے سال جاؤں گا، سال گنتا گیا، زندگی ختم ہوتی گئی، ایک دن آیا وہ قبر میں چلا گیا، حج فرض تھی اس کے ذمہ تھی، پھر بیٹے آ کے پوچھتے ہیں حضرت جی میرے ابو پہ حج فرض تھا، ابو کر نہیں سکے، اب حج بدل کون کرے گا؟ کوئی کرواتا ہے، کوئی وہ بھی نہیں کرتے، فرض لے کے قبر میں چلا گیا، ہر فرض کا حساب ہوگا، ہر فرض کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کرو اللہ حج کا موسم آ رہا ہے، اللہ حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ سچی بات ہے، حاجیوں کو جاتے دیکھتے ہیں، گاڑیوں پہ بیٹھتے دیکھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف دیکھتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو بیچارے اسکرین کو دیکھ دیکھ کے ہی آنکھوں سے آنسو نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں بھائی؟ دل تو سب کا کرتا ہے نا،
اور یاد رکھیں حج و عمرہ پیسے سے نہیں بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی توفیق۔ یہ پچھلے دنوں واقعہ آپ نے دیکھا، وہ پتہ نہیں کس ملک کا ایک بندہ تھا، انہوں نے کہا جی تیرے نام کے ساتھ قذافی آتا، تجھے نہیں لے کے جائیں گے۔ جہاز جائے فنی خرابی ہو جائے، واپس آ جائے، پھر اڑے فنی خرابی ہو۔ جب تیسری دفعہ آیا تو وہ کہتا ہے پائلٹ کہ نہیں اس کو لازمی بٹھانا ہے، اس کو بٹھایا ہے تو اللہ نے ساری خرابیاں دور کر دی، مکہ میں پہنچ گئے۔ جب اللہ پسند کرتا ہے تو پھر بندے کو دنیا نہ لے کے جائے، اللہ پہنچا کے دکھا دیتے، اور جب اللہ پسند نہ کرے توبہ توبہ استغفار۔ یہ شیخو پورے کا بہت بڑا تاجر دنیا کا مال کھا کھا کے، حرام کھا کھا کے اس بدبخت کو سمجھائے، آگے سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، حج کروں گا سارا کام ختم ہو جائے، حج کروں گا ختم ہو جائے گا۔ ویزا لگوایا اور ویزا لگوا کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے، جہاز پہ چڑھنے سے پہلے فالج ہو گیا، اس کو وہاں سے واپس لے آئے، حج نہیں کر سکتا۔ میرے برادر یہ اللہ کی توفیق سے رزق حلال کما اور اپنی دعا کا، ہر اپنی دعا کا اس کو حصہ بنا۔ مولا یہ حاجی جا رہے اللہ ہمیں بھی لے جا، اللہ یہ تیرے گھر میں جا رہے اللہ ہمیں بھی لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے، کہہ دیو آمین۔ یہ دعا کر رہے ہیں یار تواڈے واسطے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سونا محلہ گنہگار اکھیاں نو رج کے دکھا دے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دی وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے۔ ہر مسلمان دی خواہش اور ہر مسلمان دا پیغام ہے، تیرا خرم مولا بڑا ہی نرالا، تیرا خرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھا نظارے تو مینوں بلا لا، تیرا خرم مولا بڑا ہی نرالا، میں ویکھا نظارے تو مینوں بلا لے، میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارا، میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارا، مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے، اور میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، میں سجدے چ پہ کے تے تینوں مناواں، میں سجدے چ پہ کے تے تینوں مناواں، میری آس مولا کریم آف مولا، میری آس مولا کریم آف مولا، میرے سارے عیباں تے پردے تو پالا۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے۔ حضور نے فرمایا کائنات والو، جو بندہ حج بیت اللہ کر کے آئے گا، اللہ ذوالجلال اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ صاف کر دیں گے، ستھرا کر دیں گے۔ مولا اس سال نہیں جا سکے، اللہ اگلے سال ہم سب کو لے جا۔ اللہ اس سال نہیں جا سکے، اللہ اگلے سال ہم سب کو لے جا۔
مولا توفیق دے دے، جو جا چکے ہیں اللہ قبول کر لے، اللہ جو پیچھے تڑپتے اور ترستے بیٹھے ہیں مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ان بندوں کو ادھر بیٹھے ہی حج کا ثواب نصیب فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلا کام تکبیرات کہنی ہے، دوسرا کام روزہ رکھنا ہے، تیسرا کام اگر اللہ توفیق دے بیت اللہ کا حج کر کے آنا ہے، چوتھا اور آخری کام سنے ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا حضور اپنی امت کو بتا دو، پہلے نماز پھر قربانی، پہلے نماز پھر قربانی، او جانور خریدنے والوں پہلے نماز پھر قربانی، او عید پڑھنے والوں پہلے نماز پھر قربانی، او جانوروں کو ذبح کرنے والوں پہلے نماز پھر قربانی۔ پہلے نماز کی ترتیب یاد رکھو، نمازیں پوری کر لو، کہیں تیرا بے نماز ہونا تیری قربانی ضائع نہ کر دے، کہیں تیرا نماز کی سستی کرنا تیری قربانی ضائع نہ کر دے۔ دنیا کا رواج ہے نا، شادی ہو، آپ بھائی کے بیٹے کی شادی پہ سامان بھیج دے نہ جائیں، اگلے بیٹے کی شادی پہ پھر سامان بھیج دے نہ جائیں، اگلے بیٹے کی شادی پہ پھر سامان بھیج دے نہ جائیں۔ بھائی کہے گا میرے برادر سامان کی ضرورت نہیں، اگر تیرے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو مجھے تیرے ان سامان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تم بڑے بڑے جانور دو، اللہ تو اطاعت دیکھتا ہے، اللہ تو فرما برداری دیکھتا ہے۔ میرے برادر جس کے سینے میں جتنی زیادہ فرما برداری ہے اس کی قربانی اتنی زیادہ افضل ہے۔ یار قربانیوں کو ذبح تو کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اصل فائدہ تو تب ہے جب اپنی انا پر چھری پھیریں، اپنے خواہشات پہ چھری پھیریں، اپنے حسد پہ چھری پھیریں، اپنے بغض پہ چھری پھیریں، اپنے سینے کے کینے پہ چھری پھیریں۔ اصل قربانی تو تب ہے، جانور تو کٹتے ہیں، ان انا کی، تکبر کی، غرور کی، اس گھمنڈ کی خواہش کو کاٹ، پھر قربانی ہے۔ قربانی حضور نے فرمایا ہر گھر پر ہے جو استطاعت والا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم پورے گھر کی طرف سے ایک جانور قربان کرتے تھے، پورے گھر کی طرف سے۔ اب فرمایا فخر کا دور آ گیا، اب یہ کہتا 5 میں نے کیے، وہ کہتا ہم 7 کریں، وہ کہتا میرا ویڑا چیک کرو ذرا، آج فیس بک پہ چڑھانے، سیلفیاں لگانے، دنیا کو دکھانے کی فکر رہ گئی، قربانی کی قبولیت کو ہم بھول گئے۔ قربانی اللہ کس کی قبول کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نبی کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، آدم نبی کے 2 بیٹوں نے، نبی کے ایک بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، نبی کے دوسرے بیٹے کی قربانی رد کر دی۔ وہ کہتا میری قبول نہیں ہوئی، تیری وجہ سے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتا میرے برادر میرا کوئی قصور نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ حضرات بے نماز متقی نہیں ہے، سود خور متقی نہیں ہے، مشرک متقی نہیں ہے، اپنی بھائیوں کی ٹانگیں کھینچنے والا متقی نہیں ہے، لوگوں کے مال کو لوٹ بٹور کے بڑے بڑے جانور ذبح کرنے والا متقی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے سینے جلا کے تو نے یہ کام کرنا ہے نا تو فکر کر اپنی قربانی کی۔ قربانی تو ہے اللہ کے قرب کی علامت، وہ کام کر جس سے اللہ کا قرب پیدا ہو جائے۔ ہاں چند سوالات بھی اس حوالے سے ہیں۔ نمبر 1، قربانی کس جانور کی کریں؟ حضور کا فرمان ہے لا تذبحوا الا مسنہ، اس جانور کی قربانی کرو جس کے سامنے والے یہ 2 دانت گر جائیں اور نئے آ جائیں، اس کو کہتے ہیں مسنہ۔ بھیڑ، بکری، بکرا، گائے، اونٹ، اس کے یہ نیچے والے 2 دانت گریں گے اور نئے 2 دانت آ جائیں گے، وہ مسنہ ہے، اس کی آپ قربانی کریں۔ یہ جو قصائی مفتی ہے نا، ان کے فتوے پہ عمل نہیں۔ ایک گھر رکھا ہے لگتا ہے، باقی کہڑے پنڈ رکھے سن، ہر جانور گھر ہی رکھا ہوتا ہے یار، لگتا ہے کوئی نہیں لگتا۔ حضور فرماتے لا تذبحوا، نہیں تم نے ذبح کرنا، یہ مفتی کہتا لگتا ہے۔ ہاں الا ان یسر علیکم جزءۃ من الظان، اگر تم ساری منڈی پھیر لو
اور تمہیں جانور کوئی دوندا ملے ہی نہ، پھر تمہیں بھیڑ کا ایک بچہ ملا ہے جو 1 سال کا ہے، ابھی دوندا نہیں ہوا، تو تو کر لے، اس عذر کی وجہ سے تیری قربانی لگ جائے گی۔ دوندے جانور کی قربانی کرنی ہے، بغیر دوندے کے قربانی نہیں۔ نمبر 2، قرض اٹھا کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار وقتی طور پہ تھوڑے بہتے میں پیسے پکڑوں، بعد میں آسانی سے اتار لوں گا، قرض پکڑ کے کاروبار کر لیتے ہیں، قرض پکڑ کے ہم عید گزار لیتے ہیں، قرض پکڑ کے ہم دیگر کام کر لیتے ہیں، پھر یہ بھی کر لیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرض میرے اوپر چڑھ جانا ہے، میں ادا نہیں کر سکوں گا، آپ پر قربانی فرض نہیں ہے، آپ نہ کریں۔ قربانی آسانی کا نام ہے، تنگی کا نام نہیں ہے۔ وہ قربانی کیا کرنی، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، کسی کو سہارا بن جاؤ، یہ فلسفے قربانی کے اوپر نہیں صرف سنانے چاہیے۔ جو شادی پہ 4-4 لاکھ پھینکتے ہیں نا، یہ ان کو بتائیں قربانی فرضیت ہے، جس بندے کے اوپر استطاعت ہے اس کو فرض ہے، ادا کرنی پڑے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، نماز زندہ بندے کے لیے ہے، نماز فرض کس پر ہے؟ روزہ فرض زندہ پہ، حج فرض زندہ پہ، قربانی بھی زندہ کے لیے ہے۔ جو بندہ مر گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، ہاں جس کا روزہ رہ گیا تھا اس کی زندگی میں اس کو رکھنا پڑے گا، جس پر حج فرض تھی زندگی میں اس کی طرف سے آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے ذمے قربانی تھی، آپ کی زندگی میں قربانی والا دن آیا، فرض تھی، آپ نے کرنی تھی، کسی وجہ سے نہیں کر سکے، قربانی کے 3، 4، 5ویں دن آپ کی ڈیتھ ہو گئی، اب آپ کی طرف سے وہ قربانی جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہی وہ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن ابو پچھلے سال فوت ہو گئے، 10 سال ہو گئے فوت ہو گئے، یہ قربانی میں ابو کی طرف سے کر رہا ہوں، قربانی ابو امی کی طرف سے کوئی نہیں ہے۔ صدقے کا اجر ضرور ملے گا، صدقے کا اجر، صدقہ اور چیز ہے، قربانی اور چیز ہے۔ صدقہ آپ پورا سال کریں نیت کر کے، یہ امی کو اجر ملے، یہ ابو کو ملے، پورا سال کر سکتے ہیں، ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن قربانی کے لیے کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑے اختلاف کی بات ہے، میں نے مختصر کر کے آپ کو بتا دی۔ چوتھی بات یہ ہے کٹے کی قربانی، یہ ہر سال کٹے کا مسئلہ رہتا ہے۔ دیکھو، حضور نے گائے کی قربانی کی، صحابہ نے گائے کی قربانی کی، قرآن میں گائے کی قربانی، حدیث میں گائے کی قربانی، فضیلت میں گائے کی قربانی، منڈیوں میں گائے بک رہی ہیں، منڈیوں میں گائے مل رہی ہیں، تو تم نے کٹے کی کیوں کرنی ہے؟ حضرت کٹے کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، اگر گوشت کھانے کے لیے کرنی ہے تو بھئی آپ کی مرضی، پھر انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ نے سنت دیکھنی ہے، شریعت دیکھنی ہے، تو آپ شک سے بچیں۔ یہ شک والی بات ہے، جو کٹے والا مسئلہ ہے نا، یہ اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، لیکن گائے پر سب کا اتفاق ہے، اس لیے آپ شک والی بات سے بچیں۔ 5واں سوال یہ ہے کہ نماز عید سے قبل اگر کوئی قربانی کر لے تو بھائی نماز عید سے پہلے جس نے قربانی کر لی اس کی قربانی ضائع ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسے کیس آئے، آپ نے فرمایا تجھے دوبارہ کرنی پڑے گی، تیری قربانی نہیں ہوئی۔ یہ جو اجتماعی قربانی ہے نا اللہ کے لیے، اس میں خیال ضرور کریں۔ ایک جگہ پہ نماز عید ہے 5:15 بجے، ایک جگہ پہ ہے 5 بجے، آپ کے گاؤں میں ہے 7 بجے، وہ 5:15 والی عید پڑھ کے کسائی جا کے سارے ذبح کر دیتے ہیں، یہ 7 والی عید پڑھ کے آتا، وہ کہتے ہیں یہ پکڑ شاپر، تیرا گوشت تو گھنٹہ پہلے تیار ہوا پڑا، اب اس بیچارے کی قربانی کا کیا بنے؟ اس لیے احتیاط کریں۔ اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں تو آپ نماز عید وہاں پر پڑھیں جہاں پر پڑھنے کے فوراً بعد انہوں نے ذبح کرنا شروع کرنا ہے، یا پھر ان کو بتا دے کہ میرا نمبر فلاں جگہ پہ رکھیں، میں نے اتنے بجے عید پڑھ کے آنا ہے، اس سے پہلے میرے جانور کو آپ نے ذبح نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے، زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم